اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ انسان کو دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف۔ ہم کیسے آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرتے ہیں، پھر زمین کو مکمل طور پہ پھاڑ دیتے ہیں، پھر اس زمین کے اندر سے ہم دانے اگاتے ہیں، کھجوریں اور انگور اگاتے ہیں۔ کس طرح ہم زیتون اور کھجوروں کی کاشت کرتے ہیں اور بڑے گھنے جنگلات اگا دیتے ہیں۔ ہم انسانوں کے لیے پھل اور جانوروں کے لیے چارہ اگاتے ہیں۔ یہ تمہارے فائدے کے بھی ہیں اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے بھی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ بابرکت الرحمت ذات کے لیے، جو خالق ہے، مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جس کی صفات بے شمار ہیں۔ درود و سلام سید الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم پوری کائنات کے رہنما مرشد پیشوا مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اعلیٰ عرفہ مطہر ذات پر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ احباب سے ایک درخواست کی تھی، آزادی کا جشن منائیں، لیکن اس دفعہ کوشش کریں کہ آزادی کے موقع پر، اس تاریخی دن کے موقع پر آپ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا اہتمام کریں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ درخت لگانے کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ درخت لگانے کی جو سائنسی فائدے ہیں، معاشی فائدے ہیں، طبی فائدے ہیں، میں ان پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، چونکہ وہ ڈاکٹروں کا کام ہے، ماہرین کا کام ہے، ماہر نباتات کا، ماہر ارضیات کا کام ہے۔ میں آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام نے اس مسئلے کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے ایک درخت لگا دیا، خوبصورتی بن گئی،
سایہ مل گیا، پھل حاصل ہو گیا، اس درخت نے اپنی زندگی گزاری، آپ نے اپنی گزاری، وقت گزرا، درخت سوکھ گیا، کٹ گیا، ایندھن بن گیا، کسی کام میں آ گیا، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن دین اسلام اس عمل کو ایک اور ہی انداز سے دیکھتا ہے اور بڑے خوبصورت زاویے میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ چونکہ اللہ کا یہ دین دنیا کے اور آخرت کے ہر معاملے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مومن انسان کے ایمان کو درخت سے تشبیہ دی ہے اور ایک پاکیزہ درخت سے مومن کے ایمان کی مثال پیش کی ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس ویضرب اللہ الامثال لعلہم یتذکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ کرام سے سوال کر لیا کہ میرے صحابہ وہ بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے کہ اللہ نے جس کی مثال مومن کے ایمان سے دی ہے، اور فرمایا کہ اس درخت کے پتے نہیں گرتے، اپنا پھل بھی پورا دیتا ہے، ضائع بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا۔ جب جناب عمر گھر گئے نا تو بیٹا عبداللہ کہنے لگا، ابا جی جب رسول اللہ نے پوچھا تھا اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ فرمایا بیٹے پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا چونکہ مجلس کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، معاذ ابن جبل جیسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ ان اہل علم صحابہ کی موجودگی میں میں نے بولنا، گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ادب صحابہ کرام نے بچوں کو کیسا سکھایا ہوا تھا۔ کہا بیٹے اگر تو وہاں بتا دیتا نا تو مجھے سرخ اونٹ ملنے کی، V8 پجارو ملنے کی، لینڈ کروزر ملنے کی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی تیرے اس سوال کے جواب پر ہوتی۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے ایمان کی مثال پاکیزہ درخت سے دی ہے، اور کافر کے کفر کی مثال اللہ نے ناپاک اور کڑوے درخت کے ساتھ دی ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک ناپاک کلمے کی مثال کفر کے کلمہ، کفر کا کلمہ، نفاق کا کلمہ، دشمنی عداوت کا کلمہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ناپاک اور کمزور ترین درخت کی ہوتی ہے جس کی جڑیں کوئی نہیں ہوتی، ہوا اس کو اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے، پھل اس کا کڑوا ہوتا ہے، بدبو اس کی کراہت والی ہوتی ہے، ذائقہ اس کا بہت عجیب غریب قسم کا ہوتا ہے۔ جس طرح کسی انسان کو برا کلمہ اچھا نہیں لگتا، اسی طرح برا درخت اس کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے
بہت سارے مقامات پر درختوں کا ذکر کیا باقاعدہ طور پہ. کچھ مقامات پہ ویسے درختوں کا نام لے دیا، درخت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے، باغات پیدا کیے. اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کے نام بھی لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ذکر کیا ہے، انگوروں کا ذکر کیا ہے، زیتون کا ذکر کیا ہے، انجیر کا ذکر کیا ہے. کائنات کے خالق و مالک نے بیری کا ذکر کیا ہے، کیلے کے درخت کا ذکر کیا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان درختوں کا تذکرہ کر کے ایمان والوں کو سبق دیا ہے کہ تم بھی ان درختوں کا اہتمام کرو، اللہ تمہیں برکات سے نوازے گا. اور پھر ان کی برکت کو بھی اللہ نے بیان کیا. زیتون کی برکت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑا ہی کمال کا اعلان کر دیا. اور جہاں اللہ نے اپنے نور کا تذکرہ فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا بھی تذکرہ فرمایا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ النار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کا زمین کا نور ہے. لمبی آیت ہے، مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے نا، اس آلے کے اندر چراغ رکھا ہوتا ہے. وہ چراغ جس نے پورے کمرے کو روشن کرنا ہے، اگر اس چراغ کو چھوٹے سے آلے میں رکھ دے تو اس چراغ کی روشنی آلے کے اندر کتنی زیادہ بڑھ جائے گی. آپ اس مثال کو یوں سمجھیں، سورج جو پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے، اگر اس سورج کو ایک کمرے کے اندر بند کر دے تو روشنی کی کیفیت کیا ہوگی. فرمایا جس طرح ایک چراغ پورے گھر کو روشن کرتا ہے، اس کو ایک آلے میں بند کر دیں اور آلہ بھی شیشے کا ہو اور شیشہ بھی انعکاس کرے روشنی کا، چاروں طرف سے روشنی پلٹ کے آئے، پھر وہ روشنی کتنی زیادہ ہو جائے گی. اور پھر فرمایا یہ تو ایسے ہے کہ جیسے ایک چمکدار ستارہ ہوتا ہے اور ایک مبارک بابرکت زیتون کے درخت کے تیل سے اس چراغ کو جلایا جائے، جس چراغ کی روشنی کی مثال. تو گویا کہ اللہ نے زیتون کے درخت کو پاکیزہ درخت کہا ہے، بابرکت درخت کہا ہے. اور ایک موقع پہ اس کی قسم بھی کھائی ہے، والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر تذکرہ فرمایا. اور قرآن مجید کے اندر ایک بڑی کمال کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. پہلی قوموں کی خوشحالی کا تذکرہ اللہ نے جہاں بھی کیا، آل فرعون کی خوشحالی کا تذکرہ کیا، آل سمود کی خوشحالی کا تذکرہ کیا، اور عاد کی عادیوں کی خوشحالی کا تذکرہ کیا. جس قوم کی خوشحالی کا تذکرہ کائنات کے خالق و مالک نے کیا، وہاں اللہ نے یہ ضرور بیان کیا کہ میں نے ان کو باغات عطا فرمائے تھے، میں نے انہیں کھجوروں کے باغات دیے تھے، انگوروں کے باغات دیے تھے، میں نے ان کو جنات دی تھیں. اللہ نے وہاں پہ ضرور یہ تذکرہ کیا ہے. گویا کہ پتہ چلا کہ درختوں کا لگانا، باغات کا اہتمام کرنا خوشحالی کی علامت ہے، معیشت کی بہتری اور مضبوطی کی علامت ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی یہ ایک لالچ دے دیا ہے. اللہ ہمیں اس لالچ پہ پورا اترنے کی توفیق سے نوازے. اللہ نے جہاں بھی کہا بھی عمل کرو، نیک اعمال کرو، پاکیزہ اعمال کرو. اللہ تو دے گا کیا؟ فرمایا تمہیں جنات عطا کروں گا. جنات کیا ہوتی ہے؟ جنتن عربی زبان میں اس کی جمع جنات ہے، اور جنتن کہتے ہیں باغ کو. جنات کئی باغ.
اللہ باغات کا لالچ دے رہا، تمہیں باغات عطا کروں گا۔ جنت کے درختوں کی باقاعدہ کیفیت بیان کر دی کہ اس کا تنا سونے کا ہوگا، شاخیں چاندی کی ہوں گی، پھل بھی بیان کر دی اس طرح کا پھل ہوگا، اس طرح کے پتے ہوں گے، خوشبو اس طرح کی ہوگی۔ اللہ نے جنت کے درختوں کا باقاعدہ تذکرہ کیا۔ اور جناب آدم علیہ السلام کا امتحان بھی اللہ نے درخت سے لیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، میرے آدم اس درخت کے قریب تم نے نہیں جانا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب ان کی مصیبت مشکل کی ایک گھڑی ان پہ آئی، آزمائش کا ایک وقت آیا، پریشانی کا ایک وقت آیا، بچے کی ولادت کا تذکرہ ہے، ایک تنہا بچے کی ولادت کا معاملہ، پھر بغیر شادی کے خاندان کو جواب کیا دینا ہے، ذہنی طور پہ پریشانی ہے، فزیکلی پریشانی ہے، مشکل وقت ہے۔ اس وقت کائنات کے رب نے ان کے سہارے کے لیے ایک درخت کا انتخاب کیا تھا۔ فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھو، اس کے تنے کو ہلاؤ، یہ خشک تنا تم پہ تر و تازہ کھجوریں پھینکے گا، وہ کھجوریں کھاؤ، اپنی پیاس بجھاؤ، اپنی بھوک مٹاؤ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ گویا کہ یہ پتہ چلا کہ درخت انسان کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اس کے کام بھی آتے ہیں۔ بھئی آپ پریشان ہیں، بڑے دھوپ سے پریشان ہیں، گرمی سے پریشان ہیں، درخت کے سائے میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ بیٹھتا ہے انسان۔ اور کتنے درخت ایسے ہیں جو انسان کے ذہنی تناؤ کو، ذہنی پریشانی کو ختم کرتے ہیں۔ یہ بانس کے درخت ہیں، ٹھنڈا سایہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ماہرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بانس کے درخت کے سائے میں بیٹھیں گے آپ کی ذہنی پریشانی ختم ہوگی۔ بیری کے بارے میں ماہرین لکھتے ہیں یہ بات کہ جس گھر میں بیری کا درخت ہوگا یا جو انسان بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے گا، اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، اس کی بیماریوں کو اللہ چن لیتا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر تو یہ موجود ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر کسی بندے کو نظر بد ہو جائے، اس پہ جادو کے اثرات ہو جائیں، سایہ ہو جائے جنات کا اس پہ، پریشان ہے روحانی بیماریوں سے، وہ بیری کے پتے لے کے پانی میں گرم کر کے اس پانی کو ٹھنڈا کر کے اس سے نہا لے، یا بیری کے پتوں میں پانی گرم کر کے پھر اس کے اندر ٹھنڈا پانی ملا کے اس مخلوط پانی سے غسل کر لے، اس کی نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے، جادو کے اثرات اس کے مٹ جائیں گے۔ سلف صالحین کہتے 7 بیریوں کے پتے لو، کچھ کہتے 1 بیری کے 7 پتے لے لو۔ مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو بیری کے پتے اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ درختوں کی برکات ہیں، صفائی کے لیے، طہارت کے لیے، ذہنی پریشانی کے لیے، کتنی بیماریوں کے لیے۔ میں یہ مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے تھوڑا سائنسی نقطہ نظر سے بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کی، تو بیری کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیری کا تذکرہ خاص طور پہ کیوں کیا ہے۔ جنت کے اندر بیری کا درخت ہوگا، 7 آسمانوں سے اوپر بیری کا درخت ہے۔ رسول اللہ نے بیری کے درخت کو کاٹنے سے منع کیا ہے۔ آخر بیری کے درخت کتنی اہمیت کیوں بتائی گئی؟ میں حیران ہو گیا۔ اگر کسی کو نزلے زکام کی بیماری ہے، جوڑوں کا درد ہے، معدے کے پرابلم ہے، اس کے جلد کے اندر مسائل ہیں، وہ بیر استعمال کرے، بیری کے پتے استعمال کرے، اپنی جلد پہ لگائے، ان کا قہوہ بنا کے پیے، اس سے غسل کرے، اللہ اس کی پریشانیاں، بیماریاں ختم کرے گا۔ درختوں کے اندر یہ برکات کائنات کے رب نے رکھی ہیں۔ لیکن آئیے ذرا پیغمبر کائنات علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ ارض فلیزرعها فإن لم یزرعها فلیزرعها اخاہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جس انسان کو اللہ نے زمین عطا فرمائی ہے نا، اس زمین پہ کاشتکاری کرے، وہ اس پہ فصل اگائے، اس پہ درخت اگائے، باغات لگائے اس پہ۔
اگر وہ خود اس زمین کو کاشت نہیں کرنا چاہتا اپنے کسی ایسے بھائی کو دے دے جو اس پہ کاشتکاری کرے. اس قدر اہمیت ہے. لیکن آج کل المیہ ہے بہت بڑا. پتہ نہیں ہم پاکستانیوں کو ہو کیا گیا. ہر طرف مادیت پرستی ہے, ہر طرف مال و دولت کی محبت ہمیں لے ڈوبی ہے. کتنی زیادہ زرخیز زمینیں, بہترین زمینیں, بڑی اچھی پیداوار کرنے والی زمینیں, ہم ان زمینوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں اور وہاں پہ کالونیوں کے سسٹم بن رہے ہیں. جگہ جگہ پہ کالونیاں, جگہ جگہ پہ کالونیاں. کتنی کمال کی زمینیں ہوتی ہیں, سینکڑوں من پیداوار دینے والی زمینیں وہ, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے زمین عطا فرمائی اس میں کاشتکاری کرو. نبی کے فرمان کو بھی ہم بھول گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح روایت ہے, امام البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح لکھتے ہیں اسے, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ایک پودا ہے نا, حدیث کے الفاظ ہیں وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَصِيلَةٌ, تم میں سے کسی کے ہاتھ میں فصیلہ موجود ہے. فصیلہ کہتے ہیں چھوٹا سا پودا, کھجور کا چھوٹا سا پودا, انگور کی چھوٹی سی بیل, وہ پودا جو بالکل ابھی ابتدا میں ہے. اگر کسی کے ہاتھ میں چھوٹا سا پودا موجود ہے اور ادھر سے قیامت قائم ہو جائے, اللہ کے پیغمبر فرماتے قیامت کے قائم ہونے کی پرواہ نہ کرو, وہ درخت پہلے لگا لو زمین پہ. اس قدر آپ نے اس کی تاکید فرمائی ہے. اور درختوں کو کاٹنے سے بھی آپ نے منع فرمایا. حتیٰ کہ درخت اگر دشمن کے علاقے میں ہیں اور دشمن کے درخت ہیں ان کو کاٹنے سے بھی منع فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر قبیلے پر, یہودیوں کا قبیلہ تھا, آپ نے حملہ کیا, ان کے کھجوروں کے باغات تھے. وہ ظالم ایسا کرتے تھے, اپنے قلعے کے سائڈوں پہ کھجوروں کے باغات لگائے ہوئے تھے. وہ کھجوروں کے درخت کی اوٹ لے کے مسلمانوں پہ تیر اندازی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا, ورنہ آپ نے کبھی دوران جنگ بھی درخت نہیں کاٹے, وہاں پہ کاٹنے کا حکم دیا. ابھی آپ نے چند درخت کٹوائے تھے کہ یہودی اپنے قلعے میں بند ہو گئے, تو آپ نے درخت کاٹنے سے منع فرما دیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ دشمن کا علاقہ تباہی اتار دو, آپ نے یہ نہیں کہا برباد کر دو, ہلاک کر دو, بلکہ درخت کاٹنے والے کو کائنات کے رب نے قرآن مجید کے اندر فسادی بیان کیا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر, آپ کے پاس جو شریک بن اخنس آتا ہے نا, بڑی میٹھی میٹھی اور بڑی وہ محبت کی باتیں کرتا ہے, آپ اس کی باتیں بڑے شوق سے سنتے ہیں. یہ فسادی اور جھگڑالو بندہ ہے. جب آپ کے پاس سے اٹھ کے واپس جاتا ہے, لوگوں کے کھڑے جانوروں کی ٹانگیں کاٹ دیتا ہے, ان کی کھیتیوں کو آگ لگا کے ان کے درخت جلا دیتا ہے, ان کی کھیتیاں جلا دیتا ہے. یہ فسادی انسان ہے. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موقع پر جنگ کے لیے بھیجا نا, جہاد کے لیے بھیجا, تو آپ نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا طِفْلًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَجَرَ وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا وَلَا تُغَوِّرَنَّ عَيْنًا وَلَا تُعَقِّرَنَّ شَجَرًا إِلَّا شَجَرًا يَمْنَعُكُمْ قِتَالًا أَوْ يَحْجُزُ مِنْكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا علی, جہاد کے لیے جا رہے ہو, دشمن کے علاقے میں جا رہے ہو, دشمن سے انتقام لینے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے, وہاں پہ جا کے ظلم نہ قائم کرنا, کسی بچے کو قتل نہیں کرنا, کسی عورت کو قتل نہیں کرنا, کسی بوڑھے انسان پہ تلوار نہیں اٹھانی. اگر وہاں پہ پانی کا کنواں یا پانی کا چشمہ موجود ہے اس کو خشک نہیں کرنا, اور اگر وہاں پہ باغات موجود ہیں, درخت موجود ہیں, تو ان درختوں کو کاٹنا نہیں ہے. صرف وہی درخت کاٹنے کی اجازت دیتا ہوں جو تمہارے سامنے لڑائی میں رکاوٹ بن رہا ہے.
یا دشمن کو فائدہ دے رہا ہے وہ درخت تم کاٹ سکتے ہو، اس کے علاوہ تم درخت نہیں کاٹو گے۔ دشمن کے علاقے میں بھی کاٹنے سے منع فرما دیا۔ قربان جائیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ایک درخت کے بدلے اپنے صحابی کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آیا تھا رسول اللہ کے پاس ایک آنے والا، اللہ کے رسول میرے پاس کھجور کا باغ ہے، میرے بھائی کے پاس ایک ہی درخت ہے، میں دیوار سیدھی کر رہا ہوں، وہ درخت اس کا درمیان میں آ رہا ہے، اگر درخت مجھے دے دے میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں گا، وہ درخت بھی اپنے باغ میں شامل کر لوں گا، میرے بھائی کو سمجھا دو آپ۔ تفصیلی واقعہ میں اختصار سے بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ رسول اللہ نے اس صحابی سے کہا بھائی درخت اپنے بھائی کو دے دو، اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے خوشخبری دی، لالچ دیا، کہا کہ جو بندہ اگر تو درخت اپنے بھائی کو دے دے گا نا، اللہ تجھے جنت کے اندر کھجور کا درخت عطا فرمائے گا۔ ابو دہدا اٹھے، اللہ کے رسول یہ بشارت اسی کے لیے یا کسی اور کے لیے بھی؟ فرمایا تیرے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جناب ابو دہدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھجوروں کا باغ تھا، اس باغ کے اندر ان کا اپنا مکان ہے، اپنا فارم ہاؤس ہے، اس مکان کے اندر سارا سامان ہے، بیوی بچے وہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ ابو دہدا کہتے ہیں اللہ کے رسول گواہ بن جائیے، میں اپنا کھجوروں کا باغ، اس میں اپنا مکان کے اندر سارا سامان میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اس اپنے بھائی کو یہ میرا سارا باغ لے لے، مکان کا سامان لے لے، کھجور کا ایک درخت مجھے دے دے۔ اس نے کہا مجھے سودا منظور ہے، پورا باغ مل رہا ہے جی۔ اس نے کھجور کا درخت ان کو دیا، پورے باغ پہ قبضہ کیا۔ جناب ابو دہدا نے وہ درخت اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں جنت کے اندر اس کے بدلے کھجور کے باغات عطا فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات سے محبت بڑی تھی۔ جناب ابو طلحہ کا باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، پیغمبر کائنات اس باغ کے اندر جا کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی کتنی حدیثیں ایسی ہیں، جناب ابو ہریرہ نے اس باغ کے اندر بیٹھ کے رسول اللہ سے سنی، پھر ان کو اسی کیفیت میں بیان فرمایا۔ اس باغ کے اندر چشمے چلتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا پیچھے کر کے نا آپ اس پانی کے اندر پاؤں رکھ کے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات سے محبت تھی، پیار تھا۔ آگے چلتے ہیں، اگر کہیں پہ درخت کا سایہ ہو، اس درخت کے سائے کو خراب کرنے سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کو لعنت کی جگہ کہا ہے۔ جو اس کو خراب کرتا ہے نا اس کو لعنت کی جگہ کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتقوا الملائنہ، میرے صحابہ لعنت کی جگہوں سے بچو، لعنت کی جگہوں سے۔ اللہ کے رسول لعنت کی جگہ کون سی ہیں؟ فرمایا البزار فی المواردی، جہاں پر قافلے ٹھہرتے نا کہ جو پانی کی جگہ ہوتی ہے، جہاں سے لوگ پانی پیتے، چشمے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اگر کوئی انسان پیشاب پخانہ کر دے، جو بندہ وہاں پہ آئے گا اس پہ لعنتیں برسائے گا، یہ لعنت کی جگہ ہے۔ لہٰذا ایسی جگہ پہ پیشاب پخانہ نہ کرو، سائے کی جگہ پہ درخت کے نیچے نہ کرو۔ اگر تم نے وہاں پہ ایسا کام کیا لوگ تم پہ لعنتیں برسائیں گے۔ اور پھر فرمایا وقاریۃ الطریق، رستے کے درمیان میں قضائے حاجت نہ کرو، جو بندہ گزرے گا وہ گالیاں دے گا، وہ لعنتیں برسائے گا۔ گویا کہ آپ نے سائے کے بارے میں کتنا اہتمام کیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کہیں پہ سائے کا اہتمام کر دیتا ہے نا، اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگ اس سائے میں بیٹھیں گے، لوگ اس کو درخت لگانے والے کو ثواب ملے گا۔ بیری کا درخت کاٹنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ جناب عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع سدرۃ صوب اللہ راسہ فی النار۔ امام البانی کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، جو انسان بیری کا درخت کاٹے گا اللہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ اور اسی طرح امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ بیری کا عام درخت کاٹنے میں ممانعت نہیں ہے۔ ایک بیری کا درخت آپ کو پریشان کر رہا ہے، اس کے کانٹے پریشان کر رہے ہیں، کاٹنا جائز ہے، اس کو لوگوں کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، کاٹنا جائز ہے۔
دوسرے درختوں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے، کاٹنا جائز ہے، لیکن امام ابو داود نے اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا ہے اپنی سنن ابی داود کے اندر، فرماتے ہیں من قطع سدرتن فی فلات یستظل بها ابن السبیل، بیری کا درخت ہو جنگل بیابان میں صحرا کے اندر ہے اور قافلے گزرتے ہیں، مسافر گزرتے ہیں، اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں اور جانور وہاں سے اس کے سائے کے نیچے آرام کرتے ہیں، اور کوئی بندہ بغیر ضرورت کے اس کو کاٹتا ہے، حدیث کے الفاظ آبا صاحب ظلما، بغیر ضرورت کے اور ظلم کر کے اس درخت کو کاٹ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو الٹا کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ یہ صرف بیری کے درخت کے بارے میں نہیں، کوئی بھی سائے والا درخت ہے، کوئی بھی پھل والا درخت ہے، اس کو بغیر ضرورت کے کاٹیں، ظلم کے طور پہ کاٹیں، بلا وجہ کاٹیں، اس کا کاٹنا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم درخت لگاتے تو نہیں، جو لگے ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے برا حال کر رہے ہیں، اور پھر جو نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ، جو بندہ کوئی درخت لگاتا ہے یا فصل بوتا ہے، اس میں سے جتنا بھی کھایا جائے گا اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وما سرق منہ لہ صدقہ، اور اس سے اگر کوئی انسان چوری کر لیتا ہے، چوری کرنے والے کو اس کا گناہ ملے یا نہ ملے، لیکن جس نے درخت لگایا یا فصل بوئی اللہ اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھے گا۔ وما اکل السبع منہ، اس کے درخت سے، اس کی فصل سے درندے کھا گئے، اللہ اس بندے کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وما اکلت الطیر فہو لہ صدقہ، جو پرندوں نے کھا لیا اللہ اس کے بدلے بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ولا یزرع احد الا کان لہ صدقہ، اس درخت کے اندر یا اس کی فصل کے اندر کوئی کمی ہوگی اللہ اس کمی کے بدلے میں اس انسان کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج کل آپ جانتے ہیں یہ مونجی کی فصل کے اندر دانہ بہت تھوڑا بنا، فصل بڑی کم ہو رہی ہے، کسان پریشان ہے۔ بھائی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ میں نے پہلے خطبہ دیا تھا اس موضوع پہ، اور کھیتی زراعت کے بارے میں کہا تھا پہلے اپنی نیتیں خالص کریں، نیت یہ کریں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا ہے اور اللہ کی مخلوق کو میں نے فائدہ دینا ہے۔ جب آپ یہ نیت کر لیں گے، فصل تھوڑی بھی پیدا ہوگی، دانہ کم بھی پڑے گا، کائنات کا خالق و مالک میرے اور آپ کے اجر میں کمی نہیں آنے دے گا۔ ہمارا اصل مقصد تو اجر ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ علما علمہ، مومن انسان کو اس کے مرنے کے بعد جن نیکیوں کا فائدہ پہنچتا ہے، جو اس کے لیے ثواب جاری رہتا ہے، اس کا ایک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اور اس اکاؤنٹ کے اندر برابر پرافٹ جمع ہوتا رہتا ہے۔ بینک کے اندر پرافٹ حاصل کرنے کے لیے اکاؤنٹ کھولنے والوں نیکیوں کے اکاؤنٹ بھی کھولا کرو۔ یہ نیکی کا اکاؤنٹ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا فائدہ ملے گا۔ یہ کون سے نیکی کے اکاؤنٹ ہیں؟ پہلا اکاؤنٹ یہ ہے علماً علمہ، کسی کو علم سکھا کے چلا جائے، اس کے جانے کے بعد وہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ وَنَشَرَهُ، علم کو پھیلا دیتا ہے، کسی اچھے عالم دین کا لیکچر ریکارڈ کیا، اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا، کسی کا لیکچر کو ریکارڈ کر کے اس کو نوٹ کر کے لوگوں تک پہنچا دیا، کتابیں لکھی، دین کا علم پھیلایا، اس کی اشاعت کے لیے حصہ ڈالا اپنا، کسی بھی طریقے سے یہ جانے والا دنیا سے چلا جائے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں برابر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ او ولدن صالحا ترکہ، نیک بچے چھوڑ کے چلا گیا۔ ومصحفا ورثہ، قرآن مجید، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں ذرا، قرآن مجید وراثت کے طور پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ بھائی باپ دادا کی وراثت تقسیم ہوتی ہے نا،
مکان میں نے لینا، گاڑی میں نے لینی، فلاں میرے حصے میں آ جائے، فلاں چیز کو میں ہڑپ کر لوں، فلاں میرے کھاتے میں آ جائے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ بابا اور اماں نے جو قرآن مجید چھوڑا یہ میرے حصے میں آنا چاہیے، اس کی تلاوت میں کیا کروں گا؟ پہلی بات تو ہماری بدبختی کی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید وراثت کے طور پہ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اپنی زندگی میں ایک نسخہ لازم کر لو۔ مثال کے طور پہ یہ قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے، میں نے اسپیشل اپنے لیے رکھا ہے۔ صحابہ کرام اپنے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ اسپیشل رکھا کرتے تھے، خاص طور پہ یہ نسخہ میرا ہے، اس پہ تلاوت میں ہی کروں گا، اور جب بھی تلاوت کروں گا اس نسخے سے تلاوت کروں گا۔ جانے والا دنیا سے چلا جائے، بعد والے وراثت کے طور پہ کہیں یہ ابا کا قرآن مجید مجھے ملنا چاہیے۔ جو قرآن مجید وراثت کے طور پہ چھوڑ کے چلا گیا اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا او مسجدن بناہو، حجرہ شاہ مقیم کے لوگوں تم مبارکباد کے مستحق ہو، تم بڑے خوش نصیب لوگ ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے مسجد بنائی اپنے اللہ کے لیے وہ جانے والا تو چلا گیا، اس کو صدقے کا ثواب بعد میں ملتا رہے گا۔ ہمارے کتنے بزرگ ایسے، کتنے بزرگ ایسے جو اس مسجد کی بنیادیں رکھنے والے، جگہ کا اہتمام کرنے والے، اس کے مقدمے لڑنے والے، اس کے لیے قربانیاں دینے والے، گالیاں کھانے والے، اس کے لوگوں کے تانے سہنے والے، راتیں جاگ جاگ کے یہاں پہ کام کرنے والے، اپنے مفادات چھوڑ کے اس مسجد کا کام کرنے والے، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال و دولت رب کے اس گھر پہ قربان کرنے والے کتنے دنیا سے چلے گئے، اور کتنے اس وقت موجود ہیں، اور کتنے بعد میں آنے والے ہیں جو اپنی خواہشات لیے تڑپ رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں، کائنات کا خالق و مالک ایک ایک کے نامہ اعمال میں برابر کا ثواب اللہ جاری کرتا رہے گا۔ اور فرمایا او بیتن لابن السبیل، مسافروں کے لیے کوئی سائے کا انتظام کر دیا، مسافروں کے لیے کچھ سرائے خانہ بنا دیا، مسافروں کے لیے آرام کی جگہ بنا دی، کوئی ریسٹ ہاؤس بنا دیا کہ یہاں سے مسافر گزریں گے اور یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں گے۔ رسول اللہ کی یہ سنت ہم مسلمان بھول چکے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم کے لوگوں کتنے کو ہم نے سرائے بنائی ہیں، مسافروں کے آرام کے لیے کتنے کو کام کیا ہم نے۔ ہمارے حجرہ شاہ مقیم کے اندر ایک کمیٹی ایسی نہیں بن سکی جو مسافروں کے گزرنے کے لیے اس رستے کو صاف کروا دے۔ ریڈیو والے کھڑے ان کی منت کر کے ان کو تھوڑا پیچھے کر دے، بھائی ایک ترتیب سے کھڑے ہو جاؤ، ایک سٹائل میں، ایک انداز میں کھڑے ہو جاؤ، مسافروں کے لیے پریشانی نہ ہو۔ ہم نے آج تک اس مسئلے پہ سوچا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کوئی یہ کام کر کے جائے گا وہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں ثواب چلتا رہے گا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں نہر نجراہ، کسی نے نہر کھدوا دی، کوئی نالا بنوا دیا پانی کے لیے، لوگوں کو پانی ملتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور صدقۃ اخرجہ من مال فی صحتہ، اپنی صحت کے عالم میں اپنے مال سے صدقہ نکالا، اللہ اس کو بھی صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ یلحقہ بعد موتہ، آخری قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بالزرع والزیتون والنخیل والعناب من کل الثمرات۔ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور اس پانی کے ذریعے اللہ زمین میں فصلیں پیدا کرتا ہے، اس پانی کے ذریعے اللہ درخت پیدا کرتا ہے، فصلوں سے تم کھاتے ہو، درختوں میں تم اپنے جانور چراتے ہو۔ یہ اونٹ کہاں چرتے ہیں؟ درختوں میں چرتے جا کے، تم درختوں میں اپنے جانور چراتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے میں تمہارے لیے کھجوریں اگاتا ہوں، انگور اگاتا ہوں، طرح طرح کے باغات اگاتا ہوں، لوگوں اس لیے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو اور نصیحت حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کائنات کا خالق و مالک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق سے نوازے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، غور و فکر کیجئے، توجہ کیجئے، امت یہ کام بھول چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے رستے میں بڑھ چڑھ کے آگے نکلنے کی توفیق سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔